السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واسجد واقترب. نفل نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. نفلی نماز کی مختلف قسمیں ہیں. کچھ نفلی نماز کی ایسی اقسام ہیں جو معین ہیں، یعنی ان کا وقت اور ان کی رکعات طے ہیں. کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، اسے شریعت نے مقرر کر دیا ہے. دوسری قسم کی نفلی نماز غیر معین ہے، یعنی ان کا وقت اور ان کی تعداد، رکعات کتنی پڑھنی ہے معین نہیں ہے، جتنی چاہیں پڑھتے رہیں نفل. آج ہم جو معین نفل نماز ہے ان میں سے پھر آگے جو بہت ساری قسمیں ہیں، ایک اہم قسم کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ جڑے ہوئے نفل ہیں، جن کو ہم آسانی کے لیے علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سنتوں کا نام دیا ہے. سنتیں بھی اصل میں نفل نماز ہی کی قسمیں ہیں، کیونکہ جو رکعات اللہ نے فرض کی ہیں دن اور رات کے اندر، فجر کی 2 رکعات، ظہر کی 4 فرض رکعات، عصر کی 4 فرض رکعات، مغرب کی 3 فرض رکعات، عشاء کی 4 فرض رکعات، جمعہ والدین جمعہ کی 2 فرض رکعات، یہ فرض نماز. اسے تو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس کو چھوڑنا کفر ہے اور شرک ہے اور کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے. مسلمان زندگی میں ان رکعتوں میں سے کسی رکعت کو چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا. تو اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں. پھر نفلوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے نفل کی جو اہم ترین قسم ہے، فرض نمازوں کے ساتھ کچھ پہلے اور کچھ بعد میں جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے، ان کو سنتیں کہتے ہیں. سنتوں کی بھی پھر 2 قسمیں، یعنی ایک کیٹیگری ہوگی فرض رکعت، اس کے بعد نفل نمازیں آ گئی. تو نفل کی میں سے جو فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم سنتیں کہتے ہیں. تو سنتوں کی پھر 2 قسمیں. کچھ وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ ان کی پابندی کرتے تھے. بلکہ اگر کسی وقت سنتیں رہ جاتی تھی تو آپ اس کی قضا دے لیتے تھے، بعد میں پڑھ لیتے. کسی وقت کوئی وفد ملنے آ گیا، کوئی مسائل کے اندر مصروف ہو گئے، کوئی سنت کسی وقت رہ گئی تو بعد میں آپ پڑھ لیتے، ان کا نازا نہ کرتے. ان سنتوں کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ. کیا کہتے ہیں جی؟ سنت مؤکدہ. مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے جن کی زیادہ تاکید ہے اور نبی علیہ السلام نے چھوڑی نہیں ہے، ان کی پوری زندگی نبی علیہ السلام نے پابندی کی ہے. تو فرض نماز یاد رکھیے اسی طرح اچھی طرح سے. پھر نفل نماز، نفلوں کی کئی قسمیں، ان میں سے نفل نماز ہی کی ایک قسم سنتیں ہیں. سنتوں کی پھر اہم ترین قسم ہے سنت مؤکدہ. سنن راتبہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. عربی میں زیادہ سنن راتبہ کہا جاتا ہے. راتبہ یعنی وہ ترتیب کے ساتھ بغیر ناغے کے مسلسل جاری رہنے والی. ہم اپنے عرف عام میں علماء نے بھی ان کو سنت مؤکدہ کا نام دیا ہے. سنت کی جمع سنن ہے، سنن مؤکدہ یا سنت مؤکدہ. جو مؤکدہ سنتیں ہیں یہ دن میں اور رات میں 12 رکعت، دن اور رات میں 12 رکعت.
اور الحمدللہ جو تقسیم آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں واضح آئی. نام علماء نے رکھے انسانوں کی آسانی کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. اصل یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں. ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مسلم، جو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا میرا امتی اللہ کا بندہ یصلی پڑھے گا نماز فی الیوم واللیلہ فی کل یوم ولیلہ ہر دن اور ہر رات میں سنتی عشرۃ رکعہ 12 رکعت. جو شخص بھی اللہ کا بندہ ہو مسلمان ہو اور ہر روز 12 رکعت پڑھے الا بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، ان 12 رکعت کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. پھر دوسری حدیث میں اس کی تشریح آئی کہ یہ 12 رکعت کون سی ہیں. رکعتین قبل الفجر، 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے. پہلے کا مطلب کیا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اور فرض سے پہلے، ان کے درمیان میں 2 رکعتیں 2 سنتیں فجر کی ہو گئی. واربع قبل الظہر، اور 4 ظہر سے پہلے. کتنی ہو گئی؟ گنتے جائے نا، یاد ہو جاتا کہ واربع قبل الظہر، اور 4 ظہر سے پہلے. یہاں ظہر سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ ظہر کی اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے. اور 4 ظہر سے پہلے. ورکعتین بعد الظہر، اور 2 ظہر کے بعد. کتنی ہوگی؟ 8. ورکعتین بعد المغرب، اور 2 مغرب کے بعد، یعنی مغرب کی فرض نماز کے بعد. کتنی ہو گئی؟ 10. ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد. کتنی ہو گئی؟ 12. تو یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی ہمیشہ پابندی کی ہے اور ان کی فضیلت بیان کی ہے. اور ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان ان 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے ہر دن اور رات میں. اس حدیث میں الفاظ ہیں، اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ ان کا ناغہ نہ کیا جائے. جو ان کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اب ان 12 میں سے بھی 10 خصوصاً زیادہ اہم ہیں، ان کی اور زیادہ پابندی کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے یاد کی ہیں 10 رکعتیں، مطلب جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. اس میں باقی ساری یہی ہیں. تو ظہر سے پہلے 2 ہیں، ظہر سے پہلے 2 ہیں، 4 کی بجائے 2 کا تذکرہ ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی وقت انسان کو کوئی بہت زیادہ مصروفیت ہے تو ظہر سے پہلے 4 نہیں پڑھ سکا ہے تو کم از کم 2 تو ضرور پڑھے. باقی وہی ہیں. تو 2 یہاں شارٹ کر کے بیان کیے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 10 رکعتیں ایسی یاد کی ہیں کہ پکی یاد کی ہیں، یعنی آپ کے عمل کو دیکھا ہے کہ کبھی نہیں آپ نے ان کو چھوڑا. 2 رکعتیں فجر سے پہلے، رکعتین قبل الظہر، 2 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 ظہر کے بعد. کتنی ہو گئی؟ 6. ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، اور 2 رکعتیں ہمیشہ آپ نے اپنے گھر میں جا کے 2 پڑھی. اس میں عبداللہ ابن عمر یہ اضافہ کر رہے ہیں. ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور 2 رکعتیں اپنے گھر میں عشاء کے بعد. اور فجر والی بھی دوسری روایات میں وضاحت ہے کہ یہ بھی آپ گھر میں ہی پڑھتے ہیں. تو یہ 10 رکعت خصوصاً ان کی اور زیادہ پابندی
اور اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ ان کے کچھ مزید احکام و مسائل میں وقت کے ساتھ ساتھ باقی دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اندر جو رکعات فرض کی ہیں وہ فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض۔ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ جی 17۔ یہ تو دن میں ایسی فرض ہیں، دن رات میں پوری زندگی کہ ان کو چھوڑنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کو چھوڑنا کفر ہے اور شرک ہے، سیدھا سیدھا ہی کفر اور شرک ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فرض نمازوں کے ساتھ جوڑ کر پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور وہ 12 رکعات ہیں۔ ان میں سے خصوصاً 10 اور زیادہ اہم ہیں۔ ایک آخری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ سنتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی برکت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت پہ اور آپ کے طریقہ کار پہ اور اسوہ حسنہ پہ انسان عمل کرتا ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ جو نفل نمازوں کی فضیلتیں ہیں ان سے انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ان سنتوں کا تیسرا عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کمی بیشی رہ جاتی ہے ان سنتوں سے اللہ قیامت کے دن اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ہماری کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ فرض پوری ہم نے صحیح خشوع سے پڑھ لی ہے۔ تو جو فرضوں میں کمی رہ جاتی، کمی سے مراد یہ نہیں کہ رکعت کم کر دی اس نے، یعنی اس کے دھیان میں، توجہ میں، دل کے لگانے میں، خشوع میں، آداب میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ سنتوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی اہم ترین برکت یہ ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں فرض نماز میں شامل ہوتا ہوں تو مجھے خیالات آتے رہتے ہیں اور دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں، حساب ہی میرا چلتا رہتا ہے، جو کام بندہ کر کے آیا تھا ادھر ہی دھیان چلتا رہتا ہے اور ساری نماز کے اندر، تو اس کے لیے بھی بہترین حل مسجد میں آنا یا گھر میں وضو کرنا۔ وضو کرنے کے بعد انسان سنتوں میں اس کا دھیان، دنیا سے توجہ کم ہوتی جاتی ہے، اور جب تک وہ فرض شروع کرتا ہے وہ بالکل یکسو ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں کی پابندی اہتمام کے ساتھ عمر بھر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔